اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت جناب سید زرغام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ راہ ہدایت پروگرام ہے، ہدایت کا ٹاپک ہے، اور میں چاہوں گا کہ کس طرح ایک شاعر ہدایت کو دیکھتا ہے اور ہدایت کے مناروں کو دیکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ممدوح کیا، اور شکریہ اس بارگاہ کا، اور شکریہ سحر ٹی وی کا کہ جس نے ممدوح کیا۔ الحمدللہ زمین کرب و بلا ہے اور ہدایت کے چراغ، ہدایت کی راہ امام حسین ہے، لیکن حقیقت میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہماری سب سے بڑی ہادی صاحب زمان امام مہدی ہادی زمان ہے۔ ہدایت ان کے بنا ادھوری ہے اور وہی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے خدا کی اور ائمہ کی جو سلسلہ ہے اس نو کو۔ تو اسی کے جب امام آئیں گے تو اصلی ہدایت ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی ہدایت فقط صاحب الزمان ہی کر سکتے ہیں۔ تو اسی کی نظر میں امام زمانہ کی نظر میں کہ ایک مسدس کہ امام آئیں گے تو منظر کیا ہوگا، کیونکہ ایک امام ہوتا ہے تو کیا ہی منظر ہوگا، تو وہ منظر ہے، اور وہ ہدایت بھری دنیا کو ہمارا نصیب ہو۔ دعا ہے ہماری اور تمام ناظرین اور سامعین کی طرف سے دعا ہے کہ وہ منظر دیکھیں جب امام آئے، حقیقت میں ظلم و جور بھری دنیا کو عدل و انصاف و ہدایت سے بھر دیں انشاءاللہ۔ تو مسدس کے چند بند آپ کی نظر خدمت کرتے ہیں اور سامعین کی بھی، کہ من جانب رب نور خدا قائم حق ہیں، اللہ بے شک، من جانب رب نور خدا قائم حق ہیں، اس عالم فانی کی بقا قائم حق ہیں، بے شک، ہر شمس عجائب کی ضیاء قائم حق ہیں، جو خود ہے نبا اس کی نبا قائم حق ہیں۔ یقیناً نبی سے نبا نکلا ہے، خبر دینے والا ہادی، اور آپ جانتے ہیں کہ من جانب رب نور خدا قائم حق ہیں، اس عالم فانی کی بقا قائم حق ہیں، ہر شمس عجائب کی ضیاء قائم حق ہیں، جو خود ہے نبا اس کی نبا قائم حق ہیں، ہے اسم پیمبر کا تو منصب میں ولی ہے، اس ایک سراپے میں سوا لاکھ نبی ہیں، اس ایک سراپے میں سوا لاکھ نبی ہیں۔ قرآن میں خالق نے پڑھا ان کا قصیدہ، حاجات کا ہم ان کو ہی لکھتے ہیں عریضہ، آنے تو دو بتلائے گا عیسیٰ سا مسیحا، یہ کن کی زبانیں ہے تو ہم کن کا نتیجہ، گونجے گی صدا وارث دستار یہی ہے، اس دور کا بھی حیدر کرار یہی ہے، کیا کہنا اس دور کا بھی حیدر کرار یہی ہے، اوصاف الہی کے بھی اظہار ہیں باقی، حیدر کی ولایت کے بھی اقرار ہیں باقی، ایک جنگ ہے اس جنگ کے انصار ہیں باقی، نازل ہوئی تلوار کے کچھ وار ہیں باقی۔ محسوس کی لذت محسوس کیجیے گا کہ اوصاف الہی کے بھی اظہار ہیں باقی، حیدر کی ولایت کے بھی اقرار ہیں باقی، ایک جنگ ہے اس جنگ کے انصار ہیں باقی، نازل ہوئی تلوار کے کچھ وار ہیں باقی، تو پھر قاتل زہرا کو وہ بچنے نہیں دیں گے، اس بار مزاروں میں بھی چھپنے نہیں دیں گے۔ پھر اور کیفیت آگے بڑھتی ہے، جب امام آئیں گے تو لشکر کیا ہوگا کہ اللہ کے فوجی ہیں اسی فوج کے افسر، دیکھو ہے اسی فوج میں بے مثل دلاور، شیروں سا کلیجہ ہے یہاں سب ہے غضنفر، اس فوج کے جیسا تو نہیں کوئی بھی لشکر۔ ہم مل کے پوچھتے ہیں مولا آخر کیوں ایسے، کون سا لشکر میں ایسے کون لوگ ہیں جن پہ اتنا ناز ہے آپ کو؟ تو محسوس کرے گا، بیت محسوس کرے گا کہ اللہ کے فوجی ہیں اسی فوج کے افسر، دیکھو ہے اسی فوج میں بے مثل دلاور، شیروں سا کلیجہ ہے یہاں سب ہے غضنفر، اس فوج کے جیسا تو نہیں کوئی بھی لشکر، کیوں کہ وحدت کے خزانے کے جو الماس بھی ہوں گے، تنہا نہیں ہے ساتھ میں عباس بھی ہوں گے، تنہا نہیں ہے ساتھ میں عباس بھی ہوں گے۔ کہ مولا جب آئیں گے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ جب سامنے آئیں گے وہ سفیان کے لشکر، تو انشاءاللہ امام آئیں گے تو رجعت بھی ہوگی اور ہر طریقے سے رجعت ہوگی۔ ہماری احادیث جس طرح قبلہ نے ابھی چند لمحے پہلے بیان کیا کہ ہدایت کے لیے ہر منظر ہیں، تو یہ ہدایت کا آخری اختتام یہی اس طریقے سے ہوگا کہ امام آئیں گے تو ہادی بھی آئیں گے دوبارہ، اور پھر امام اس طرح بھریں گے کہ جب سامنے آئیں گے وہ سفیان کے لشکر، فرعون کے، قارون کے، حامان کے لشکر، ظلمات میں پیدا ہوئے مروان کے لشکر، ایمان کے جب سامنے شیطان کے لشکر،
محسوس کیجئے وہ منظر انشاءاللہ خدا اور ہمیں تمام سامعین و ناظرین کو وہ منظر دیکھنا لشکر میں شریک فرمائی جو لشکر صاحب زمان ہو. الہی آمین الہی آمین. اور اس بابرکت مقام پہ اور اس بابرکت وسیلے سے انشاءاللہ خدا اس منظر کو ہمیں جیسے نصیب کرے. اللہم عجل ولیک الفرج. کہ دیکھیں جب سامنے آئیں گے وہ سفیان کے لشکر، فرعون کے، قارون کے، حامان کے لشکر، ظلمات میں پیدا ہوئے مروان کے لشکر، ایمان کے جب سامنے شیطان کے لشکر، تو کیا ہوگا؟ اس سمت سے گر شمر سے بدکار بڑھیں گے، اس جان سے بھی پھر حضرت مختار لڑیں گے. اور پھر آخری مصرع محسوس کریے گا کہ بیت کا کہ فردوس کے جاگیر کی حقدار کی فوجیں، ہر نیک قبیلے کے بھی سردار کی فوجیں، ہے جن پہ خدا کے سبھی اسرار کی فوجیں، زرغام 72 کے عزادار کی فوجیں، زرغام 72 کے عزادار کی فوجیں. تو وہ کیا کریں گی؟ محسوس کریں گے پہلے تو حکومت کو وہ تعمیر کریں گی، کعبے میں بھی پھر ماتم شبیر کریں گی. سلمان اللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بہترین کلام پیش کیا. خدا کی ذات اس کو قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. راہ ہدایت کا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور سیرت اہل بیت کے حوالے سے اگلے پروگرامز میں ہم اپنے گفتگو کو جاری رہیں گے. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سب کے لیے بارگاہ سید الشہداء، بارگاہ حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام میں دعا گو ہیں اور نائب الزیارہ ہیں. اللہ حافظ و ناصر. حسین حسین مولا حسین 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 مولا حسین بادشاہ جود و سخا وارث نور مصطفیٰ حسین 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 محسن دین کبریا ہے یہ اذانوں کی صدا حسین 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 حاذا من فضل حسین ابن علی حاذا من فضل حسین ابن علی حاذا من فضل حسین ابن علی حاذا من فضل حسین ابن علی. آیت عشق یہ آیت عشق یہ فطر اس کے پروں پر ہے لکھی. حاذا من فضل حسین ابن علی حاذا من فضل حسین ابن علی حاذا من فضل حسین ابن علی حاذا من فضل